الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الناس قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا. یہ جو قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت میں انسان کو سوچنے کے موقع دیے گئے ہیں. انسان کے سامنے ایک چھوٹا سا منظر رکھا گیا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے ایک بہت بڑا مقصد کار فرما ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے. وہ میدان کون سا ہے؟ اس میدان کے حقائق کیا ہیں؟ اس میدان کے برکات اور رحمات کیا ہیں؟ اور اس میدان کی جاذبیت کیا ہے؟ اس میدان کا علم کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بات کی طرف، انسانی زندگی کی ہجرت کی طرف وہ باتیں اشارہ کرتی ہیں. جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک عشق مجازی ہے. عشق مجازی کی سیر ہے دنیا، عشق حقیقی کی سیر ہے آخرت. خلاصہ میں کہہ رہا ہوں، عشق مجازی کی سیر ہے دنیا، اپنے مجاز کو سمجھنا، اپنے خودی کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی زندگی کو سمجھنا، اور اپنے احوال کو، اپنے مقاصد کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے دل کو یہ سمجھ لینے کے لیے دنیا، اس کو عشق مجازی ہی کہا جائے. اب عشق حقیقی کا میدان کیا ہے؟ عشق حقیقی کے میدان میں وہ پاک ارواح ہیں، صدیقین کی ارواح ہے، بڑے بڑے مالداروں کی جو سخی ہو کر کے بادشاہوں کی، ان کی روحیں ہیں. وہ بادشاہ جنہوں نے اللہ کے لیے عدل قائم کیا، ان کی روحیں انبیاء کے ساتھ ہوں گی. جو بادشاہ لوگ دنیا میں امن و انسانیت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے لیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، قلوب کو خدا تک کے پہنچانے کے لیے عدل قائم کیا، انصاف کیا، احسان کیا، ان کی تمام روحیں اس جنت کو کہتے ہیں جس میں جنت عدن جن کو کہا گیا، اس جنت عدن میں وہ تمام روحیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں. اگر نیک بادشاہ ہے تو اس کا حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ساتھ جنت عدن میں ہوگا. اسی طریقے سے مرید اور پیر، آج اس کی بحث چھڑی ہوئی، تو پیر اور مرید کے عادات اور خیالات اور ان کی زندگی سیدنا سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ کی ایک کتاب گزشتہ ہمارے اس نوجوان بچے نے پڑھی.
روح تصوف کتاب کا نام ہے. اس میں حضرت نے کچھ مرید کے تعلق سے 14 نصیحتیں کی ہوئی ہیں. من جملہ پاکیزہ 14 نصیحتیں مرید کے لیے خاص. میں ایک ایک کو میں گنانا چاہتا ہوں، بظاہر مجھے یاد رہے یا نہ رہے، اس لیے میں نے اسے قلم بند کیا. بیٹھے بیٹھے وہ پڑھ رہے تھے تو میں نے قلم بند کر لیا. تو اس میں سے سب سے پہلے حضرت نے لکھا کہ مرید سب سے پہلے وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک کشش پیدا ہوتی ہے. اس کا قلب اسے مائل کرتا ہے اس میدان کی طرف جو جنت عدن میں رکھا گیا ہوا ہے، اور اس میدان کی طرف اس کی نظریں دوڑتی ہیں. وہ دنیا سے بے علاقہ ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس میں صداقتیں جنم لیتی ہیں، محبت جنم لیتی ہے، عشق جنم لیتا ہے. وہ اپنی آنکھوں کو عجز و انکساری میں ڈبو دیتا ہے. اس کی آنکھیں سمندر سے بھی زیادہ گہرائی تک کے جاتی ہیں. سمندر کو دیکھیے آپ، کیا کیا چیزیں اپنے اندر ہڑپ کر لیتا ہے، اچھائیاں برائیاں، ہر چیز، دنیا کی ناپاکیاں گندگیاں بھی سمندر ہڑپ کر جاتا ہے. بڑے بڑے طوفانوں کو ہضم کر جاتا ہے سمندر. تو مرید کی آنکھوں میں اتنی بڑی طاقت آئے، اس کی آنکھیں سمندر سے بھی گہری ہوں، اس کی آنکھیں سمندر سے بھی پیاری ہوں، اس کی آنکھیں سمندر سے بھی زیادہ محبت رکھنے والی ہوں، اس کی آنکھیں سمندر سے بھی بڑی دولت رکھنے والی ہوں، اس کی آنکھیں سمندر سے بھی بڑی طاقت رکھنے والی ہوں. تو ان آنکھوں کی تجلیات میں روح خداوندی جلوہ افروز ہوتی ہے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں میں آیا جاتا ہے، محبتیں پیدا کی جاتی ہیں، پیر و مرشد سے الفت رکھی جاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، حالانکہ میں بات نہیں کروں تو کہیں نکل جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے وہ 14 نکات جو حضرت نے روح تصوف میں بیان فرمائے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھ دوں پہلے، تاکہ اس کی تشریح عام زبان میں ناممکن ہے. قربانیوں سے، محبت سے، عشق سے، اور اپنی انا کو فنا کرتے ہوئے جب پیر کی بارگاہ میں کوئی ان تمام احوال کے اوپر گزرتا ہے تو تب اس کو یہ خانقاہی چسکا، پیری مریدی کا چسکا اسے عطا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مرشد ہادی کی جستجو پہلے پیدا کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مرید صاحب ہمت ہو. بزدل مرید نہیں ہو سکتا، چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جو 23 گھنٹے کے لیے مرید ہونے آتا ہے تو وہ اسی کے اوپر ختم ہو جائے گا. اپنے مطلب برادری اور حاجت مندی اور دعات کرانے کے لیے پیر کے پاس آیا نہیں جاتا. پیر کے پاس کچھ اور چیز لے کر کے آئی جاتی ہے. وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا جان ہے، وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارا ایمان ہے. جب تک ان تمام چیزوں کو پیر کے حوالے نہ کر دو تم کامل صدیقیت میں داخل نہیں ہو سکتے. مقام صدیقیت ہے. آقا نے مقام صدیقیت کو آپ کی آنکھوں کے سامنے احادیث کی کثرت میں اور روایتوں کی کثرت میں اور اپنے ہمام پیش سنا ہوگا کہ یہ صدیق اکبر کا مقام کیا تھا اور یہ مقام کیوں اللہ کی طرف سے عطا ہوا. مقام صدیق تو مرید وہ مقام صدیق کو پانے کے لیے پیر کے پاس آتا ہے، مقام صداقت کو پانے کے لیے پیر کے پاس آتا ہے. یہ خانقاہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرشد ہادی کی جستجو دل میں پیدا ہو. مرید وہ ہے کہ صاحب ہمت بنے. اور تیسری بات یہ فرمائی، مجربات اور مکروہات کو چھوڑ کر اخلاق زمین سے
نفس کا ترک کرنا. اب چوتھی بات حضرت نے یہ فرمائی، اپنی ریاضت اور مجاہدے کو شمار میں نہ لانا. مجاہدہ ہو گیا، کبھی کسی نے چلا کر لیا تو کچھ حاصل کر لیا، ایسا نہیں کہ کچھ دو چار معلومات حاصل کر لی اور جو ہے تاؤ کسنے لگا اور اپنے دل کے اوپر اپنے عمل کے اوپر نازا ہونے لگا، تو یہ بھی رائے گا چلے جائے گا. ہوگا چند سال بھی گزر جائیں گے اس طریقے سے پیری مریدی کرتے کرتے. استقامت نصیب نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اخلاص نصیب نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، محبت نصیب نہیں ہوئی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، سچا اور پکا عشق حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تمہیں مال کی محبت نے کہیں خانقاہ کو تو کھینچ لایا نہیں، تمہیں دنیا کی محبت نے کہیں خانقاہ میں کھینچ کر کے لایا تو نہیں. تو یہ خانقاہوں میں آسمانی دنیا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ خانقاہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بابا برہان کی خانقاہ کیوں نہ ہو، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ کیوں نہ ہو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی خانقاہ کیوں نہ ہو. یہاں پر حکومتوں کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے، حکومتوں کو سنوارا بھی جا سکتا ہے، دلوں کو اجاڑا بھی جا سکتا ہے، دلوں کو سنوارا بھی جا سکتا ہے، اور تعلیمات خداوندی سے جس کے سینے میں روح اسرافیل پھونک دی جائے تو ویسا انسان جو ہے دراصل میں قابل دید ہوتا ہے، قابل محبت ہوتا ہے، قابل عشق ہوتا ہے. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اپنی ریاضت اور مجاہدے کو شمار میں نہ لانا. 20 سال اگر خدا نہ خواستہ تم نے کوئی ریاضت بھی کی ہے، مجاہدہ بھی کیا ہے، سمجھ میں آیا، جب تمہارے خیالوں میں کوئی گناہ کا تصور بھی پیدا نہ ہوا ہو تو تھوڑا سا ہلکا سا اس کا ایک چسکا تم حاصل کر سکتے ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد علی عبدک رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو مرید کے تعلق سے جو چند باتیں گوشہ گزر کی جا رہی ہیں، ان میں سے چوتھی بات میں نے عرض کی، اپنی ریاضت اور مجاہدے کو شمار میں نہ لانا. اور پانچویں بات یہ تھی خلوت اور تنہائی اختیار کرنا. مرید وہ ہوتا ہے جو دنیا پرستی اختیار نہ کرے، دنیا پرستی کا علاقہ نہ رکھے، دنیا کو طلاق دے دے. اس کے اوپر بعض بزرگوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں. مالک دینار علیہ رحمہ نے ان کے زمانے میں کسی عورت نے آپ کو ایک پیغام بھیجا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت نے کہا کہ میں نے دنیا کو طلاق دیا ہوا. خواجہ حسن بصری کے ساتھ خانقاہ میں رہا کرتے تھے. میں نے دنیا کو طلاق دیا ہوا ہے. عورت نے پھر دوبارہ عرض کیا، میں مالدار بھی ہوں اور جو ہے دراصل خوبصورت بھی ہوں، عورت کا نام دنیا نہیں ہوتا. حضرت نے کہا عورت کا نام ہی دنیا ہے، عورت کا نام ہی دنیا ہے. بہرحال وہ الگ لائن کی بات ہے. تو یہاں خانقاہ میں یہ بھی تاکید کی جاتی ہے، حضرت کے تصنیف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیر و مرشد کے حکم پر سرگرم ہونا، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا. جب 2 کام کوئی آئے ان میں سے بہتر کو اختیار کرنا، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا، اور آباد و اجداد کے علم پر فخر نہ کرنا، اور عالمی مباحثے و مناظرے سے علیحدہ رہنا. اب عالمی مباحثے اور مناظرے، آج دیکھیے کون کون کیسے کیسے مناظرے کر رہے ہیں. کیا اپنی شہرت کی خاطر کر نہیں رہے تم؟ دولت کی خاطر کر نہیں رہے تم؟ منمانی کی خاطر کر نہیں رہے تم؟ تکبر اور ریاکاری کی خاطر کر نہیں رہے تم؟ یہ مناظرے، یہ مباحثے، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟
اثر نو قرآن کی تحریر کرنا چاہتے ہو؟ اثر نو حدیث کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہو؟ اثر نو تم اپنے دل کی بات لوگوں کی زبان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہو؟ تم شہرت کے بھوکے ہو. تو ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے. حضرت نے بڑے اچھے انداز سے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. اور آباد و اجداد کے علم پر فخر نہ کرنا، عالمی مباحثے و مناظرے سے علیحدہ رہنا، وضو اور طہارت میں وہم نہ کرنا. وضو اور طہارت میں وہم نہ کرنا. وضو کا وہ مطلب کیا ہے؟ وضو اس کو کہتے ہیں جب سچی پکی توبہ کے ساتھ وضو ہوتا ہے. اے اللہ، میں نے دنیا سے توبہ کی ہوئی ہے، تو میرے وضو کو نیت سے قبول فرما. میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں تیرے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. میرے روبرو تو جلوہ افروز ہے، میں تیرے روبرو ٹھہرا ہوا ہوں، میں تجھے تیرا دیدار کر رہا ہوں. میرے نیچے جہنم ہے، میں پلسرات کے راستے پر کھڑا ہوا ہوں، میرے سیدھے اور بائیں جانب جنت ہے. بار الہ میں تیرے دیدار میں ملوث ہوں. یہ نماز ہوتی ہے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ، جبکہ کامل وضو ہو، جبکہ مکمل وضو. تم نے وضو نہیں کیا، تعجب ہے تم کو. تو یہ خانقاہ والوں کو سکھایا جاتا ہے، مریدوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وضو کیا ہے. اب اس کی تفسیر اگر میں بیان کروں تو سالوں لگے، ممکن نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اس کی تفسیر. وہ حضرت ہی کا وصف تھا کہ حضرت نے جو ہے کچھ باتیں گوش نظر اشارتاً کنایتاً کر دی. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا وضو اور طہارت کے ساتھ میں وہم نہ کرنا. اور ایک بات یہ فرمائی حضرت نے، اپنے لیے خاص کوئی ہدایت و یا لباس اختیار نہ کرنا. اب اس سے بھی بعض لوگ جو ہے جبہ دستار تو پہن لیتے ہیں. اب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کے ارادے کیا ہوتے ہیں، ان کا چال چلن کیا ہوتا ہے. کہیں تمہارے لباس سے تمہاری ظاہری پاکیزگی کا نمائش تمہیں مطلب نہیں. کہیں تم نے یہ کسی خاص چیز کے اوپر لازم کرتے ہوئے باقی حکموں کو فراموش کرتے ہوئے کسی ایک ہدایت کے اوپر تو اکتفا نہیں کر لیا. کوئی ایک چیز تم کو پسند آ گئی تو اسی کو اختیار کر لیا، باقی تمام چیزیں چھوڑ دی. یہ نہ ہو. حضرت نے اس کی بھی وضاحت کی. اگر اس کی وضاحت، ان باتوں کی وضاحت اگر کی جائے تو برسوں لگے ان چیز کی وضاحت میں. مرید سیکھتے 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 اس میدان میں چلا جائے جس میں انبیاء کی روحوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے. تمہاری نظریں اللہ کی نظریں ہیں، یاد رکھیو. نبیوں کی نظریں ہیں، یاد رکھیو. اولیاء کی نظریں ہیں، یاد رکھیو. ان کا دل مجذوبانہ انداز میں ڈوبا ہوا ہے وہ عالم ارواح میں. تم کو اس آئینے سے اپنے دل کی قربت حاصل کرنی ہے. یہ وہ خانقاہ ہے. خانقاہوں کو بلایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بھیا تم اپنے علاقے کو چھوڑو، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑو، اپنی دنیا کو طلاق دو، اپنی ظاہر پرستیوں کو چھوڑو، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے تم ایک رہنما بن کر کے اس طریقے سے چلو کہ ساری دنیا کو تم ایک بہشت کا منظر بنا کر کے اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنی آنکھوں میں ایک آئینہ بنا کر کے تم دنیا سے جاؤ گے. تمہارے آئینے میں کوئی دوسرا موجود ہو جائے گا، تمہارے آئینے میں دوسرا موجود ہو جائے گا. یہی تو انبیاء علیہ السلام کی ساری ہدایت کا جامع خلاصہ ہے. یہی تو سارے اولیاء کرام کا جامع خلاصہ ہے. ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کے لیے خانقاہوں میں آیا کریں، ذکر و اذکار میں ڈوبا کریں. حضرت نے یہ بھی لکھی ہے بات، فرصت کے اوقات میں خالی نہ رہنا. مرید وہ ہوتا ہے کبھی زبان ذکر کرتی رہتی ہے، کبھی دل ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی آنکھیں مخمور ہوتی ہیں، کبھی فکر ہوتی ہے، کبھی خیال ہوتا ہے، ہمیشہ عاجزانہ بے کسانہ چال چلن میں مشغول ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے، ولیوں کی طرف سے اسے سند دی جاتی ہے، اس کی فقیری کی، اس کی محبت کی، اس کی عاشقی. اور اسی کے ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا مراقبہ اور دلجوئی اور حضور قلب ہو اسے حاصل ہو. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں مرید کے لیے. مراقبہ کیا ہوتا ہے، دلجوئی کیا ہوتی ہے،
حضور خلق رجوع اللہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بیان کیا جائے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ذکر کا وقت ہے.